شامل عبادت ہے۔ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کچھ دنوں سے آپ سبھی حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ ایک مسئلہ بہت قوت کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں چونکہ زمینی سطح کا آدمی ہوں، اس لیے براہ راست بات کرتا ہوں۔ مولانا اکبر ہاشمی صاحب جو پونا کے بہت مشہور یوٹیوبر ہیں، انہوں نے گزشتہ کچھ مدت میں چند سالوں میں ایسی ویڈیوز بنائیں جن کو جب لوگوں کے سامنے وہ آئیں اور لوگوں نے ان کو دیکھا تو اس کی وجہ سے ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ جو لوگ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں وہ چونکہ سبسکرائبرز جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں جو پیش کرنے والے اینکر ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو بات چل جاتی ہے، لیکن جب باہر بات آتی ہے تو نقد و تبصرے سے گزرتی ہے۔ چنانچہ ان کے ویڈیوز جب ہمارے سامنے آئے اور ہم نے بھی دیکھا، دیگر علماء نے بھی دیکھا، تو وہ اس سے سخت جو ہے وہ بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوا، کیونکہ ان کی ویڈیوز جو ہیں ان میں اسلام مخالف باتیں کچھ آ گئی تھیں۔ بہرحال انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ایک ویڈیو جو شاید پچھلے سال کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیو جینتی منانا چاہیے اور امبیڈکر جینتی منانا چاہیے اور اس طرح کی باتیں، اور یہ کہا گیا کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اسلام کو تو مسجد کی چہار دیواری تک محدود ہونا چاہیے۔ یہ جو ساری باتیں کہی گئیں اور اس طرح کے جملے کہے گئے اور یہ جو اسلام کے بارے میں کمنٹ تھا، خصوصاً ایک عالم دین کی طرف سے، ایک امام کی طرف سے، ایک مولوی کی طرف سے، یہ سخت تکلیف دہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مخالف علماء کرام کے لیے جو ان کا مسئلہ ہے دعوت و تبلیغ کا، اس میں اپنے مخالف علماء کرام اور دیگر علماء کرام کے لیے بھی انہوں نے بہت سخت اور تیز و تند زبان استعمال کی۔ جب ظاہر ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے یا دیگر علماء کے سامنے آئیں تو ان کو تکلیف پہنچی اور انہیں اس بات سے ٹھیس پہنچی کہ کوئی اسلام کا فرزند اس طرح سے کیسے اسلام کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ سب اس سے بہت پریشان ہوئے، اور ہم نے بھی ایک گروپ میں، ہم سب ایک گروپ ہے مالیگاؤں کا، اس میں دیکھا کہ مولانا خود موجود ہیں اور بحث و مباحثہ جاری ہے، تو ہم نے اس موقع پہ کہا کہ شیو جینتی والے جو لوگ ہیں وہ مباحثے کے لیے اگر تیار ہوں تو میدان میں آ جائیں، میں ان سے مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ہمارا شروع وقت سے یہی تھا کہ جو شیو جینتی کا معاملہ ہے اور اسلام کا معاملہ ہے، جو چہار دیواری تک محدود کرنے کا، یہ غلط ہے اور اس طرح کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اور ہاشم معاملہ کی بیوی کے برقعے کی آڑ لے کر جو تمام شیوخ حدیث کو، علماء کو، ائمہ کو جو انتہائی بھدی زبان استعمال کی گئی، اس پر ہمیں سخت اعتراض ہے۔ علماء کو جو ہے وہ سور اور خنزیر تک کہنے والے نے کہہ دیا۔ جب یہ ساری باتیں سامنے رکھی گئیں تو مولانا نے خود جو اس گروپ میں لکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں مالیگاؤں آ کے آپ سے ملتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ ایک پورا دن اور ایک پوری رات اسی میں گزر گئی کہ کب وقت دے رہے ہیں، کب آ رہے ہیں۔ صبح فجر سے کچھ پہلے ختم سحر کے قریب میں ان کا میسج آیا کہ میں جس کام سے مالیگاؤں آنے والا تھا وہ آن لائن ہو گیا، اس لیے اب میں مالیگاؤں نہیں آؤں گا۔ گویا ملاقات پھر پانی میں چلی گئی اور کوئی وقت نہیں ملا۔ پھر میں کوشش کرتا رہا، ان سے کہا کہ آپ پونا میں بلا لیجئے، وہاں آ جاتا ہوں۔ اپنے اساتذہ کی خدمت میں بیٹھ جائیے، وہ کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، میں نیچے بیٹھ کے دست بستہ آپ سے گفتگو کر لوں گا، مجھے مسئلہ سمجھنا ہے، مجھے مسئلہ سمجھا دیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں بار بار کہتا رہا کہ میں آپ کے جوتے بھی اٹھانے کو تیار ہوں اور میں آپ کا پورا اکرام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو سمجھا دیں، مجھے شریعت کے معاملے کو حل کرنا ہے۔ لیکن مولانا کی طرف سے مجھے کوئی وقت نہیں دیا گیا، تاں کہ مولانا یہ فرمانے لگے کہ میں اپنے چینل پہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، اس میں وقت دوں گا۔ چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہوا، لیکن مولانا نے اس میں میرے ساتھ جو بات کہی تھی اس پر وہ کھرے نہیں اترے اور انہوں نے جو بات کہی وہ غلط کہی تھی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ساری باتیں تو کی لیکن پھر وقت نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہیجان برپا ہے ساری طرف، اور علماء میں اس وقت خصوصاً پونا کے علماء میں جو بات چل رہی تھی، اس کی وجہ سے مجھے بہت خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں ان کی عزت پہ کوئی حرف اس طرح کا نہ آ جائے کہ کوئی ان کے پاس روبرو اور دو بدو نہ پہنچ جائے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے مل لیں یا میں ان سے مل لوں اور اس مسئلے کو حل کر لوں۔ مولانا نے جو ویڈیو جاری کیا اپنے چینل کے اوپر، اس سلسلے میں دو باتیں پہلے عرض کروں، پھر اس کے بعد میں آگے تفصیلات دوں گا۔
مولانا نے اس چینل میں اس پورے مسئلے کو امارت اور شورا کا مسئلہ بتایا۔ مولانا یہ کذب بیانی اور دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔ شروع سے آپ جانتے ہیں کہ میری تحریروں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میں شیو جینتی اسلام کے مسئلے کو چہار دیواری تک محدود کرنے کے معاملے میں اور اسی طریقے سے علماء وغیرہ کی عزت پہ جو کیچڑ اچھالا گیا علماء کرام کی عزت پہ، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرا امارت و شورا کے سلسلے میں بہت صاف موقف ہے، وہی جو دارالعلوم دیوبند کا موقف ہے کہ یہ ان کا داخلی اختلاف ہے، وہ آپس میں حل کریں، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے مجھے وقت نہیں دیا، پھر میں نے اپنے مفتی شاہد صاحب سے گفتگو کی کوشش کی، مفتی شاکر صاحب کے پاس ایک صاحب کو بات کرنے کے لیے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سبیل پیدا ہوئی کہ گزشتہ شب جو کل گزری ہے اس میں مفتی شاہد صاحب نے کہا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں، کوئی شکل بناتا ہوں، اور کیا تجاویز ہیں آپ وہ مجھے بتائیں۔ آج صبح میں نے مفتی شاہد صاحب کو اپنا خط بھیجا، وہ خط بھی اس ویڈیو کے اخیر میں لگا دیا جائے گا۔ میں نے خط ان کو بھیجا، اس خط میں جو ساری چیزیں لکھی گئی تھیں وہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں، وہ مطالبہ بالکل شرعی، جائز اور درست مطالبہ۔ اس میں سے الحمدللہ کچھ باتیں مولانا اکبر ہاشمی صاحب نے تسلیم کر لی، اور اس کے جواب میں آج شام ہوتے ہوتے ان کی دستخط کے ساتھ ایک تحریر میرے پاس پہنچی ہے۔ مفتی شاہد صاحب کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہ تحریر میں انہوں نے معافی تلافی کی جو بات کہی ہے، اس پر کچھ عرض کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ مولانا اکبر ہاشمی صاحب نے اپنی انا اور تکبر اور سارے غرور اور کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا، کسی رذیلے کو، اور انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ اپنی معافی اور اپنے رجوع کا اعلان کیا ہے اور تحریر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور اس پر آگے بھی وہ گامزن رہیں، جو کچھ انہوں نے اس تحریر میں کہا ہے اور جو عہد کیا ہے اس کو وہ پورا کریں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات بہرحال اچھی ہے کہ انہوں نے جو چیز ان کے نزدیک غلط تھی اس کو چھوڑ دیا۔ یہی چیز میں پہلے دن سے چاہ رہا تھا، اگر یہ چیز ہو جاتی، ایک ملاقات ہو جاتی تو تبھی یہ ساری باتیں ہو جاتی اور اتنا سارا معاملہ نہیں ہوتا۔ مولانا اکبر ہاشمی صاحب سے میں نے یہ بات بھی کہی تھی، اپنے خط میں بھی کہی ہے، اور ان کو شاہد صاحب مفتی شاہد صاحب کے ذریعے کہلوایا تھا کہ جو بات علی اعلان ہو اس سے توبہ بھی علی اعلان ہونی چاہیے۔ چنانچہ اکبر ہاشمی صاحب، اکبر ہاشمی صاحب کی طرف سے یہ بات مجھے کہی گئی کہ مفتی شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے وہ گاؤں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو جواباً میں نے یہ بات کہی کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اگر واقعی ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ تشریف لے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ مولانا اکبر ہاشمی صاحب کی طرف سے مفتی شاہد صاحب کی وساطت سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آنے والے چند دنوں میں جمعرات تک انشاءاللہ ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ دوسری بات جو انہوں نے اس تحریر میں وعدہ کیا ہے کہ جتنی قابل اعتراض ویڈیوز ہیں وہ ان کو فوراً ڈیلیٹ کروائیں گے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی تحریر میں یہ اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ علماء دیوبند کے طرز پر چلتے ہوئے ان ساری غلطیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ شیو جینتی کے مسئلے کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ خلاف شریعت ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کو چہار دیواری میں محدود کرنے والے قول سے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسا کہنا غلط ہے اور ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ اسلام 24 گھنٹے جو ہے انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی میں۔ وہ تحریر بھی میں اس کا فوٹو بھی اس ویڈیو کے آخر میں لگوا رہا ہوں۔ تو اب جب کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں تو ہم بھی ان کا خوش آمدید کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس طرح سے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ آئندہ بھی وہ علماء کی رہنمائی اور رہبری میں اب اپنے کام کریں گے، تو بہت اچھی بات ہے۔ البتہ یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مولانا آپ کے ویڈیو کی وجہ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ پربھنی میں جو نبوت کا دعوے دار ہوا ہے اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، یہ سب کیا کیا جا رہا ہے؟ تو جواباً میں آپ کو عرض کر دوں کہ تحفظ ختم نبوت پونا کے احباب بھی
परभनी में मौजूद थे, आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि पूना में शुरू से आखिर तक किस आदमी ने, पूना के उन अहबाब से पूछ सकते हैं कि परभनी में किस आदमी ने शुरू से आखिर तक काम किया और किसने जो है वो जरह की और किसने तहरीर लिखवाई और किसने उनको तौबा की तरफ राग़िब करने की आखिर दर्जे तक कोशिश की, जिसके नतीजे में उसी मजलिस में उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ा और तौबा की। ये सब कुछ आप अपने यहाँ की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लोगों से पूछ सकते हैं, या ये कि आप परभनी के अहबाब से पूछ लें जहाँ हमारे शागिर्द और अहबाब सब मौजूद हैं। इसलिए मौलाना आप उस शख्स को कह रहे हैं जो अमलन ख़ुद मैदान में मौजूद है, उसको समझा रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ काम कीजिए, उसके ख़िलाफ़ मैं ये काम पहले ही कर चुका हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि मैं आपका हम मसलक और हम मशरब हूँ, तो मेरे बारे में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। मौलाना जिन उलमा किराम को आपने गालियाँ दी थी, बुरा भला कहा था, वो भी आपके हम मसलक हम मशरब उलमा थे, जिनको आपने शुयूख़ हदीस को, अइम्मा को और सबको बुरक़े की आड़ लेके, हाशिम अमला की बीवी की के बुरक़े की आड़ लेके जो कुछ भी कहा है वो भी आपके हम मसलक व मशरब थे। इसलिए दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम में से हर एक को इसका ख्याल होना चाहिए कि हम दूसरों की इज़्ज़तों का ख्याल करें, पासदारी और लिहाज करें। इसी के साथ साथ उस वीडियो में ये कहा गया है कि लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ शादियां कर रही हैं। पूना में मैंने उस वक्त काम किया है जब आपका चैनल भी शायद ठीक से शुरू नहीं हो पाया था, और केस लड़ के और बहुत सारे मसाइल में इधर उधर करके हमने किस तरह से लड़कियों को वापस लिया है, बल्कि उनके जो निकाह कोर्ट मैरिज के तौर पे हो चुके थे उनको ख़त्म करवाया। मेरे पास कमिश्नर के भी जो है वो कागज़ात के प्रूफ हैं, मैं बवक्त ज़रूरत पेश कर सकता हूँ। मौलाना ये ज़मीनी काम की बातें ऐसे शख्स से मत कहिए जिसका मिजाज बात कहने का नहीं है, दिखाने का नहीं है, करने का है। इसीलिए मैं ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह पे नहीं आता हूँ और अपने आप को बहुत पेश नहीं करता। मैं भी चाहता तो रोज़ के अपने दुरूस के 6 घंटे हम लोग दर्स देते हैं, अपने असबाक बना सकता था और उसको पेश कर सकता था, लेकिन ये हमारा मिजाज नहीं है। इसलिए ये सब न कीजिए, खुदा के लिए किसी को इस तरह से न कीजिए। फिर ये भी है कि आपने मेरा कमेंट डिलीट करवा दिया अपने आपके चैनल पे। जब आपका वीडियो अपलोड हुआ तो मैंने उस पर कमेंट किया और मेरे बहुत सारे दोस्त अब आप कमेंट करते रहे, सब डिलीट करवाते रहे। आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर है कोई बात तो आप चलने दें। हमने क्या गलत लिखा था? जो लिखा था वो सही और दुरुस्त बात लिखी थी। इसलिए बहरहाल मैं खुश हूँ कि आपने जुर्रत का इजहार किया और आगे आए, और आपने अल्लाह वास्ते अगर ये काम किया तो अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। जुमेरात तक इंशाअल्लाह आपका वीडियो आ जाएगा आपके हस्बे वादा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मरतबा आप पासदारी फरमाएंगे। मैं इंशाअल्लाह जुमा को पूना हाज़िर हो रहा हूँ। सुबह अगर आप 9 से 10 बजे के दरमियान में मुलाकात का वक्त दें, शरफ़ मुलाकात बख्शें, तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि जुमा का दिन मैं पूना रहूँगा और असर की नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सारे अहबाब और इसी तरीके से तमाम ही उलमा इकराम जो इस सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं और पूना के मुक़्तदर अमायदीन और दीगर शख्सियात जो होंगी, उन सब के साथ असर के बाद इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे और आपस में एक लाहे अमल तय करेंगे कि आइंदा ऐसी सूरत हाल न पेश आए। और अब चूँकि फ़ितने बहुत तेज़ी के साथ आगे आ रहे हैं, तो इसलिए इस सिलसिले में मेरी राय ये है, और बाज़ उलमा से मैंने वहाँ के मशवरा भी किया है कि इंशाअल्लाह हम बड़े उलमा की सरपरस्ती में नौजवान उलमा और दीगर अहबाब को साथ रख के एक तंजीम बना लेंगे, काम करने वाली एक जमात और एक टीम तय करेंगे जो यूट्यूब वगैरह पे और इसी तरह सोशल मीडिया पे नज़र रखेगी। जहाँ कोई गैर इस्लामी गैर शरई बात नज़र आएगी उस पर इंशाअल्लाह लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। और मैं एक मरतबा फिर खैर मक़दम करता हूँ मौलाना अकबर हाशमी साहब का कि उन्होंने ये कहा कि उनको रुजू करने में और माफ़ी मांगने में कोई आर नहीं है, तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी उनको गले लगाने के लिए तैयार हूँ, और आइंदा आने वाले दिनों में अगर अपने वादे पे वो खरे उतरते हैं तो मैं ख़ुद उनके हक़ में उठ के खड़े होने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले से कहता रहा कि ये शरीयत का मसला है, आप कहें मैं आपके कदमों में बैठ के हल करने को तैयार हूँ। दस्त बस्ता आपके सामने किसी तालिब इल्म की तरह बैठने को तैयार हूँ, और आप जैसे कहें उस तरह से मैं मामले के हल के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर कभी आपको ये लगता है कि किसी मसले में मैं गलत हूँ
تو آپ کھل کے میرے لیے کہہ سکتے ہیں اور جیسے چاہیں ویسے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھ پر اس کا اظہار کیا جائے۔ ہم سب انسان ہیں اور خصوصاً اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم معصوم ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی عالم، کوئی شخص معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میں اپنے احباب سے بھی کہوں گا کہ اب اس سلسلے میں وہ خیال کریں اور بہرحال بیدار رہیں، لیکن اب اس سلسلے میں مزید کوئی اور معاملہ کرنا ابھی مناسب نہیں ہے۔ ہم لوگ مولانا کی ویڈیو کا انتظار کریں گے جو انہوں نے ایک انسانی بنیاد پر کہی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ تھوڑا رخصت چاہتے ہیں اور جمعرات تک جاری کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے احباب جو اس سلسلے میں بہت ہی کہنا چاہیے کہ پریشان تھے اور بہت ہی ان کو تشویش تھی، ان کو اس کی وجہ سے تسلی اور سکون حاصل ہوگا۔ بہرحال میں اپنے احباب سے چاہوں گا کہ چونکہ بات بہت دور تک گئی ہے اور کئی ملکوں تک پہنچی ہے، جدہ وغیرہ سے بھی ساجد کے پاس بعض خطوط اور فون آئے ہیں، تو اس لیے آپ سبھی حضرات اس ویڈیو کو خوب اچھی طرح وائرل کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس معاملے میں یہ رخ اب ہو چکا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔